صحافیوں پر پابندیاں، سنسرشپ کی ابتدا یہ کیسی ہوئی اور اس کا کیسے آغاز ہوا؟ مدثر نارو کا کیس آپ کے سامنے، حامد میر، اس کے ساتھ طلعت، اگر دیکھیں ان کے پروگرامز وغیرہ یہ آف ایئر تھے. پشتون تحفظ موومنٹ ہے، اس کے سارے لوگوں کے نام لینے پر بھی پابندی تھی کہ لوگ اپنے مردے روڈوں پہ رکھ کر انصاف کی بھیک مانگ رہے تھے. عمران خان کوئی مختلف نہیں رہا. جو کچھ عمران خان صاحب کے دور میں ہوتا رہا وہ آج بھی ہو رہا ہے. میں جینوئن تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. یہ تب آ سکتی ہے کہ جب سیاستدان اور سول سوسائٹی اور صحافی ایک پیج پہ ہوں اور یہ پبلک انٹرسٹ کا ڈیفینڈ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نئے دور کے پروگرام پختونخوا ٹوڈے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک برطانوی ٹی وی کے ساتھ انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ ان کے دور میں جو سنسرشپ ہوتی رہی، صحافیوں کے اوپر پابندیاں لگی، اس میں ان کا کوئی عمل دخل شامل نہیں تھا، بلکہ وہ طاقتور ادارے کرتے تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کے دور میں ہوتا رہا وہ تو اب گزر چکا ہے، لیکن اس دور میں جو اس وقت ابھی جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے، کیا اس میں کوئی سنسرشپ میں یا صحافیوں کے اوپر جو پابندیاں ہیں اس میں کوئی فرق آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو صحافیوں پر پابندیاں، سنسرشپ کی ابتدا یہ کیسی ہوئی اور اس کا کیسے آغاز ہوا، پھر سب کانٹیننٹ میں جو ہمارا یہ والا ریجن ہے اس میں یہ جو پابندیاں ہیں یہ کب شروع ہوئی اخبارات کے اوپر، تو آج اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر سید عرفان اشرف صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں، پشاور یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، جرنلزم کے استاد ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ صحافی بھی رہے ہیں اور ڈان اخبار کے ایڈیٹوریل پیجز کے لیے یہ آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں. حال ہی میں ان کی ایک کتاب بھی آئی ہے، دا ڈارک سائیڈ آف جرنلزم، جو کہ صحافت کے حوالے سے ہے. تو آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. عرفان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، یہ جو عمران خان صاحب نے ایک برطانوی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے اور اس نے اب وہ بالکل انکار کر رہے ہیں کہ اس کے دور میں جو کچھ ہوتا رہا اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک حوالے سے اگر دیکھیں تو وہ ٹھیک بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ تو زیادہ تر بنی گالہ میں وہ بیٹھا ہوتا تھا، شاید اس کو پتہ نہیں رہا کہ طاقتور ادارے اس کے بیک پہ کیا کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے تھے کہ ایک پیج پہ ہیں سارے، اور اس کا پھر یہ مسئلہ یہ ہوا کہ اس کی حکومت جو ہے نا وہ طاقتور ادارے ہی چلاتے رہے. تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. لیکن اب جو دوسری باتیں وہ مزید کر رہے ہیں انٹرویو میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ جو ہے نا ہیومن رائٹس کا اور فریڈم آف ایکسپریشن کا ایک بہت بڑا چیمپئن ہے. میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا. مسئلہ عمران خان کا یہ ہے کہ باہر تو اس کے ایک اسپورٹس مین کی حیثیت سے اس کو لوگ پہچانتے ہیں. پاکستان میں ایک جو ہے نا ایک پولیٹیشین کے حوالے سے بھی ہم اس کو جانتے ہیں. تو باہر اس کی کریڈیبلٹی تو بالکل سچ پہ محیط ہے، وہ ایک لیجنڈ ہے. لیکن جو پاکستان میں اس کا پولیٹیکل جو دور رہا وہ بہت ہی جو ہے نا پرابلمٹک رہا. اور اس کو پھر وہ جب ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں تو پھر بہت زیادہ غلط بیانی کرتے ہیں. بلکہ میں تو جھوٹ کہوں گا، غلط بیانی بڑا اچھا لفظ ہے، اس کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور بہت صاف جھوٹ بولتے ہیں جی. تو اس لیے میں کانفیڈنس سے بھی بولتے ہیں. ہاں. مسئلہ پھر یہ ہے کہ ہمیں نقصان اس لیے دیتا ہے کہ ہم جان رہے ہیں کہ اس کے دور میں کیا کیا ہوا. دیکھیں، مدثر نارو کا کیس آپ کے سامنے، ابھی تک وہ جو ہے نا وہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے جو ہے نا فیملی والے ان سے ملے بھی، پھر بھی پتہ نہیں چلا. آپ نے دیکھا مطیع اللہ جان کے بارے میں بھی اس نے اسی انٹرویو میں کہا کہ جو ہے نا اس کو ہم نے بازیاب کرایا. حالانکہ مطیع اللہ جان کے جو ٹویٹس وغیرہ آتے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی، اور اس نے خود بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کس کو اٹھایا گیا ہے یا کیوں اٹھایا گیا ہے. اس کے ساتھ حامد میر، اس کے ساتھ طلعت، اگر دیکھیں ان کے پروگرامز وغیرہ یہ آف ایئر تھے. اور اس کے علاوہ پریس فریڈم بھی صرف نہیں، فریڈم آف ایکسپریشنس کی اگر آپ بات کریں، دیکھیں جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس کے سارے لوگوں کے نام لینے پر بھی پابندی تھی ٹیلی ویژن. بالکل. اور لوگ ملٹری اسپوکس مین سے پوچھتے تھے کہ ہم نام کیوں نہیں لے سکتے. یہ عمران خان ہی کے دور میں ہو رہا تھا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو ہے نا پارلیمنٹیرین جو ایاز وہ تھے
پارلیمنٹرین ہمارے بیہائنڈ اس میں تھے علی وزیر صاحب. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ادریس خٹک صاحب جو ہیومن رائٹس کے بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں, ابھی تک جو ہے نا وہ جیل میں ہیں, اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا, جیل میں نہیں, انٹرنشپ اس میں ہے یا ملٹری کے پاس ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ وہ دن بھی یاد ہے کہ جب عمران خان کو جو ہزارہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے ڈیڈ باڈیز روڈ پہ رکھی, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن یا یہ حال تھا کہ لوگ اپنے مردے روڈوں پہ رکھ کر انصاف کی بھیک مانگ رہے تھے, جو ابھی تک قائم ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے بھی لیکن عمران خان کوئی مختلف نہیں رہا. عمران خان کی حکومت جس طرح مضبوط لوگ یا پاورفل لوگ یا ان اکاؤنٹیبل لوگ چلا رہے تھے, اسی طرح آج بھی چل رہی ہے, اس سے پہلے بھی چلا رہے تھے. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ایک دور سے دوسرا دور بدتر آتا جا رہا ہے, اور اس میں ایک دور میں پبلک انٹرسٹ کا جو حال ہوتا ہے وہ اگلے دور میں اس سے برا حال آ جاتا ہے. تو ہم اس پہ تو بات کر سکتے ہیں, عمران خان کے سفید جھوٹ پہ نہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ عمران خان صاحب کے دور میں ہوتا رہا وہ آج بھی ہو رہا ہے, اس میں کوئی جو ہے نا فرق نہیں آیا ہے. اور آپ نے جو ابھی نام کی بات کی کہ کچھ پشتون تحفظ موومنٹ کے جو رہنما تھے ان کے ناموں پہ پابندی تھی میڈیا میں, تو آج وہ نواز شریف کی تقریر پہ بھی پابندی تھی اور اس کے نام پہ بھی پابندی تھی, اور ابھی جو ہے نا پرنا نے اب عمران خان صاحب کے نام پکارنے پہ جو ہے نا میڈیا میں اس پر بھی پابندی لگائی ہے. یہ جو ابھی ایک مذاق بھی بن گیا ہے کہ قاسم کے ابا, تو وہ عمران خان کی طرف اشارہ ہے. تو پھر فرق تو نہیں آیا نا کوئی؟ نہیں, فرق کیسے آ سکتا ہے کہ جب پولیٹیشنز جو ہے نا جب اقتدار میں ہوں تو پھر اقتدار کے مزے لوٹیں اور جو ہے نا اسی استعمار کا, اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں جو ان کو لے کے آئے ہیں, اور اس اشارے پہ لے کے آئے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں, ہم آپ کے ذاتی فائدوں کے لیے کچھ کر لیں گے. اور جب وہ پولیٹیشین اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا. یہ تبدیلی تب آ سکتی ہے, عمران خان والی تبدیلی کی بات میں نہیں کر رہا, میں جینوئن تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. یہ تب آ سکتی ہے کہ جب سیاستدان اور سول سوسائٹی اور صحافی ایک پیج پہ ہوں اور یہ پبلک انٹرسٹ کا ڈیفینڈ کر سکیں. میں صحافیوں کو کیوں لا رہا ہوں اس میں؟ دیکھیے, صحافی کسی بھی ملک میں سب سے بڑا سورس ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ انفارمیشن کا. جس دور میں صحافت یا فریڈم آف ایکسپریشن پہ قطعاً ہو, وہاں پر پبلک انٹرسٹ ڈیفینڈ ہو ہی نہیں سکتے. وہ ڈیموکریسی چل ہی نہیں سکتے اس طریقے سے جس طریقے سے ہم امیجن کر رہے ہیں آج کل کے دور کے پرسپیکٹو سے. تو سول سوسائٹی کا, سیاستدانوں کا, اور جو جرنلسٹ ہیں یا وہ کمیونٹی جو فریڈم آف ایکسپریشن پہ بلیو رکھتی ہے, جب تک کہ یہ ایک پیج پہ نہ ہو, ہمیشہ پبلک انٹرسٹ کے نام پر کچھ ادارے یا ایک ادارہ جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے وہ لوٹتے رہیں گے ان عوام کو, ان کو پتہ نہیں چل سکے گا, اور ہم اسی طرح ڈیبیٹ کرتے رہیں گے کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو یا چاہے شہباز شریف ہو یا کوئی اور آ جائے, یہ تب تک کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ جب تک ہم ایز اے سٹیزن, ایز اے پیپل اونرشپ نہ لائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم سیاستدانوں کو بھی اس کیپٹیو زندگی سے آزاد نہ کریں کہ جس کے اندر وہ رہتے ہوئے بارگین کر کے اقتدار میں آتے ہیں اور پھر وہ حصہ ڈالتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف, اور وہ حصہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کا پھر جو ہے نا خمیازہ یا اس کا بوجھ پھر عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں اس پہ زیادہ ذمہ داری ہم عوام پہ بھی ہے کہ ہم اس پالیٹکس کو سمجھ جائیں. اچھا, یہ جو سنسرشپ ہے یا صحافیوں کے اوپر جو دباؤ ہے, پریشرز ہے, وہ ظاہر ہے کہ اب میں بھی ایک صحافت کا طالب علم ہوں, ہم بھی اس کو جو ہے نا دیکھ رہے ہیں کئی سالوں سے. تو کیا اس میں کبھی کمی بھی آئے گی یا اس کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں, سینسرشپ تو ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کے بہت ڈائمنشنز ہیں. ایک اس کا کلچرل ڈائمنشن ہے. میرے خیال میں کلچرل ڈائمنشن تو ہر جگہ ہوتا ہے. ہر کلچر میں جو ہے نا کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح ٹی وی پہ بھی کچھ چیزیں آپ لا سکتے ہیں, کچھ نہیں. لیکن اس کا جو پولیٹیکل ڈائمنشن ہے اس میں ہم بات کر سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, اور وہ اس کی مثال قوانین ہیں, لاز ہیں. برصغیر کی بدقسمتی رہی ہے کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ جو ہے نا پریس کو ایک خطرہ سمجھا, اور وجہ یہ تھی کہ کلونیل دور سے لے کے اگر آپ دیکھیں 1799 کے قریب جو ہے نا پہلے جو ویلزلے ریگولیشنز آئیں, اور اس کے بعد پھر ایڈم ریگولیشن, پھر میٹکاف ریگولیشن, پھر کیننگ ریگولیشن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو 58 میں کیننگ ریگولیشن آئی. یہ ساری ریگولیشنز اگر آپ دیکھیں
उन दोनों की, चाहे वो कंपनी की हुकूमत थी, चाहे फिर बाद में जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी से वो फिर जो है ना बरतानवी हुकूमत, उसकी विक्टोरियन हुकूमत बनी, उनमें जो है ना इन्होंने कोशिश की प्रेस को जो है ना यरगमाल बनाया जाए या उसको किसी तरीके से कॉन्कर किया जाए। फिर उससे पहले हमने देखा कि इसमें ज़रूरी नहीं कि हर अंग्रेज़ जो था वो प्रेस फ्रीडम के ख़िलाफ़ था, नहीं। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि 1770s में हिक्की गज़ट सबसे पहले आया 81 में। अब हिक्की जो था अंग्रेज़ था, लेकिन पहले ही साल उसको जेल भेज दिया गया। उससे 15 साल पहले 1766 में जो है ना विलियम बोल्ट ने कहा कि हमें एक अखबार खोलना चाहिए ताकि हम कंपनी के जो है ना बेरारवी को और करप्शन को सामने लाएं, उसको जो है ना डिपोर्ट कर दिया गया। बकिंगम जो था एक और शख्सियत थी, उसको डिपोर्ट कर दिया गया। तो मैं ये कहूँगा कि प्रेस फ्रीडम के लिए चाहे बरसगीर के लोग हो उन्होंने आवाज़ उठाई हो, या यहाँ पर जो रिफॉर्मर थे राजा राम मोहन राय जैसे लोग, या सर सैयद अहमद खान जैसे लोग, या इसके बाद जो लोग आए उन्होंने आवाज़ उठाई, अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे आवाज़ उठाई जो यहाँ पे आ रहे थे। और आज भी अगर हम देखें तो इसी तरीके से हर शख्स जो पब्लिक इंटरेस्ट में बात करना चाहता है, काम करना चाहता है, वो प्रेस फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाता है। वो पॉलिटिकल गदगन जो होती है सेल्फ सेंसरशिप के हवाले से, उसके खिलाफ होता है, और वह ये स्ट्रगल हमें आज भी नज़र आती है। जी डॉक्टर साहब, आपने तो बड़ी दिलचस्प एक तारीख बयान कर दी सेंसरशिप की और सहाफ़त पर पाबंदियों की। तो अब पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इसमें मतलब ये इब्तिदा में ही ऐसा रहा है या कुछ अदवार ऐसे थे जिसमें ये ज़्यादा रही, ये सेंसरशिप, ये पाबंदी ज़्यादा रही, और कुछ अदवार में कम रही? अच्छा, पाकिस्तान की तारीख बड़ी इंटरेस्टिंग है सहाफ़त की, और मैंने अपना ज़िक्र भी किया इस किताब में ज़्यादातर। लेकिन पाकिस्तान में जब आज़ादी आई तो, या आज़ादी के बाद जो है ना ज़्यादातर लेफ्टिस्ट सहाफ़त में आए। उनकी वजह ये थी कि हुकूमती जो है ना वो ना ओहदे चाहते थे और ना वो चाहते थे कि वो जो है ना फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं, वो एक लेफ्टिस्ट विजन के लिए काम कर रहे थे। तो ज़्यादातर उन्होंने अखबारात का सहारा लिया। अच्छा। और इदारे यहाँ पे बने। लेकिन फिर 1958 के बाद जब मार्शल लॉ अयूब खान ने नाफिज किया, तो सबसे पहला वार भी उन्हीं अखबारात भी हुआ जो लेफ्ट के जो है ना लोगों ने एस्टेब्लिश किए थे। उसमें फिर हमने देखा कि NPT 1960s में हुआ। फिर उन्हीं अखबारात को औने पौने बेचा इन्होंने जो है ना सरमायाकारों को, और फिर उसका जो है ना वो अखबारात उन्होंने ख़त्म कर दिए। तो जब लेफ्टिस्ट के लिए ये भी जगह नहीं बची तो उसको रिप्लेस किया फिर राइटिस्ट ऐसे लोगों ने, जैसे जमात इस्लामी के बहुत से लोगों ने जो है ना अखबारात और ये प्रेस ज्वाइन करना शुरू किया। फिर वो दौर आता है कि ज़िया का दौर आता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रेस जो सेंसरशिप के हवाले से है वो सख्त दौर है। एक तरफ तो ज़िया से पहले जो आबियारी की थी डिक्टेटर्स ने, जमात इस्लामी के ऐसे जो रिजिड लोग थे उनको सहाफ़त में लाने की। दूसरी तरफ हमने देखा कि ज़िया जैसा बंदा आकर वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर सहाफ़ियों को जो कोड़े मारे, तो उसमें जो रही सही कसर लेफ्टिस्ट की बची थी अखबारात में, वो फिर ज़िया ने जो है ना वो पूरी कर दी, और जेलें भरो और पता नहीं क्या क्या। और ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन दिनों जब जमहूरियत के लिए तहरीकें चलती थी तो जो सियासतदान है उससे पहले जो है ना सहाफ़ी अपनी कुर्बानी दिया करता था। सहाफ़ी जेल जाता था, उसके बाद सियासतदान जेल जाता था, या एक साथ ही ये लोग जेल जाते थे, क्योंकि वो सहाफ़ी जो सियासत के हवाले से लिखता भी था, जब सियासतदानों पे कोई सख्ती आती थी तो उनका साथ देता था डिक्टेटरशिप के खिलाफ। और ये फिर हमने देखा कि मुशर्रफ के दौर में भी ये चीज़ें आगे बढ़ी, ये पाबंदियाँ थी, सेल्फ सेंसरशिप था, लेकिन उस तरह सख्त नहीं था जिस तरह के ज़िया के दौर में अखबारात के सफ़े काले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन फिर जो प्रोलिफरेशन ऑफ मीडिया मुशर्रफ के दौर के साथ हुई, यानी मिसाल 2002 के बाद जो प्राइवेटाइजेशन आया, फिर वो एक नया दौर है सेल्फ सेंसरशिप का। उसको हम एक नए पैराए से देख सकते हैं, उसको हम वैसे नहीं देख सकते जैसे कि 1958 का मार्शल लॉ या फिर ज़िया का एक बड़ा जो ब्लैक और ड्रैकोनियन दौर था, उसमें जो सेल्फ सेंसरशिप थी वो वैसे नहीं थी। ठीक। अच्छा, ये जो प्रिंट मीडिया है उसको आप ऐसे ही समझ लें कि अब तो वो ख़त्म होता जा रहा है। आजकल पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, फिर उसमें सोशल मीडिया का बड़ा अहम एक रोल है। और सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी कदरे जो है वो इंडिपेंडेंट है। बहुत सारे सहाफ़ी जो बड़े बड़े पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, उनके अपने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं। वो टीवी प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन वो यूट्यूब चैनल उन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि वो खुद कहते हैं कि हम कुछ बातें जो हमें हमारे मतलब ऊपर जो है ना पाबंदियाँ हैं, वो हम टीवी पे नहीं कह सकते हैं, तो हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे वो कह देते हैं। तो एक लिहाज से फिर आप कुछ तो मेरे ख्याल में ये सोशल मीडिया की वजह से कुछ बेहतरी तो आई है।
دیکھیے وہ تو آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کب تک جو ہے نا اس بہتری کو مینٹین رکھ سکیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ فریڈم جو ہے نا وہ قربانی دیے بغیر نہ حاصل کی جا سکتی ہے نہ مینٹین رکھی جا سکتی ہے. اچھا ابھی بالکل ہمیں ہے، لیکن دیکھیں کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور ہر جگہ سے یہ ہے کہ جیسے سوشل میڈیا ہی سارا معاملات خراب کر رہا ہے، اور یہ ریاستیں تو بڑی اچھی طریقے سے چل رہی تھیں، یہ اسٹیبلشمنٹ بڑے اچھی طریقے سے جو ہے نا کام چلا رہی تھی. اس سوشل میڈیا پہ میں اگر پاکستان کی صرف مثال دے دوں تو 2006 کے بعد جو ریاست کوشش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ قدغنیں لگانے کی، کبھی یوٹیوب کو بند کر لیتی ہے، کبھی یہ جو ہے نا فیس بک کو بند کر لیتی ہے. پھر دیکھیں جو 2016 کے بعد جو انہوں نے جو ہے نا سوشل میڈیا کے لاز لانے کی کوشش کی، وہ کتنے سخت تھے کہ اب تک ان پہ کوئی کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو پا رہا. بلکہ ہمارے ملک کی 2 ایجنسیاں FIA اور ISI کا یہ تھا کہ ہم کیسے یہ جو آن لائن ڈیٹا ہے اس کو ایکسیس کریں اور اس کو پھر استعمال کریں، اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور اس سے جو ریلیٹڈ ڈیٹا ہے، یعنی پرائیویسی کا جو پرائیویسی کا ایشو ہے، یہ بہت بڑا ایشو اٹھ رہا ہے. تو سوشل میڈیا پہ جو فریڈم اب نظر آ رہی ہے، اس کو کیا ہم واقعی ڈیفینڈ کر سکیں گے؟ میں دوبارہ کہوں گا کہ اس کا دار و مدار 3 قوتوں پہ ہے. ایک ہمارے پولیٹیشنز پہ ہے، دوسرا ہماری سول سوسائٹی پہ ہے، اور تیسرا جو ہے نا ہمارے صحافیوں پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک پیج پر آ کر اس فریڈم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اگر یہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے تو وہ ادارے جو نیشنل انٹرسٹ کا جو ہے نا علم اٹھائے ہوئے ہیں اور نیشنل انٹرسٹ کے نام پر پبلک انٹرسٹ کا قتل عام کر رہے ہیں، وہ ادارے رہی سے کسر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہڑپ کرتے جائیں گے. اور آپ کو سوشل میڈیا پہ جو تھوڑی بہت فریڈم نظر آ رہی ہے وہ اسی طرح ہڑپ کر لیں گے کہ جس طرح کے عمران خان کے دور میں انہوں نے سیل کھول رکھے تھے اور ان پہ جو ہے نا پروپیگنڈا اور 5th جنریشن وار کے نام پر طرح طرح کے جو ہے نا کام چلاتے تھے، اور اسی پبلک سفیئر کو جو ہے نا گندا بھی کر لیتے تھے، اور ساتھ میں اس کے نام پہ کہتے ہیں ہم گندگی کو صاف کر رہے ہیں، اور پھر قوانین بھی لانے کی باتیں کر رہے تھے. تو میرے خیال میں اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا جس طرح فریڈم کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر سید عرفان اشرف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.